آپ ویژن رکھتی ہیں کچھ اور مخلوقات کو دیکھنے کا، جنات کو، زائچہ، یہ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ آپ تو سیدھی سادھی سیاستدان تھی۔ اچھا روپا، یہ چیزیں اتفاقاً میرے ساتھ ساری زندگی سے تھیں، بچپن سے تھیں۔ وہ اتفاق ہی ہوا ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ مجھے دیکھنا، نظر آنا اور محسوس ہونا، یہ ساری چیزیں جب سے ہوش سنبھالی تھی، بس پریکٹیکلی لوگوں کی نالج میں جہاں تک ہے سٹارز وغیرہ کا، یہ میں اس کا مجھے انٹرسٹ بھی تھا، پومسٹری کا شوق تھا اور ان تمام چیزوں میں نے اسٹڈی کی تھی، لیکن وہ اپنی کلوز فیملی، فرینڈز اور ملنے جلنے والے تک ہی محدود تھی۔ تو اب وہ جس طرح سیاست میں تو خیر جو شہرت ہوئی تو ہوئی، نام ہوا تو ہوا، لیکن اتفاق سے اب میں جہاں جاتی ہوں نا، مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ریفرنس سے لوگ زیادہ جاننے والے مل جاتے ہیں، اور جو خاص طور پہ جو میرے وظائف ہیں ان کے حوالے سے مجھے بہت لوگ ملتے ہیں اور بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلے کہ سعدیہ سہیل رانا پی ٹی آئی کا ووٹ مانگنے جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پہلے میرا ہاتھ دیکھیں، پہلے مجھے وظیفہ بتائیں۔ اچھا، اس سچویشن کے بعد پھر یہ جو ویژن کا سفر ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جنات اور باقی سب چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ اچھا، پتہ کیا، یہ مجھے شروع سے آتی تھی، اس سے شاید بڑھ گیا ویژن، لیکن ہوا یہ کہ میری دادی میں یہ چیزیں تھیں۔ اچھا، اتفاقاً میری شادی جہاں ہوئی، میری ساس میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ میری ساس بہت عبادت گزار خاتون تھیں، نیک، اور میری دادی بھی بے انتہا عبادت گزار تھی۔ وہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے وہاں کے مولانا صاحب بہت مشہور تھے، مولوی صاحب، مولوی منظور صاحب، صدر بازار میں نا، صدر کی جامعہ مسجد کے، ان کے ساتھ ان کا ہمزاد، وہ صبح واک کر رہے ہوتے تھے تو وہ ساتھ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے تھے۔ ان کا ہمزاد ان کے قابو میں تھا، تو میری دادی میری ہمیشہ جب واک کر کے ان کو کراس کرتی تھی تو ہمزاد کو بھی سلام کرتی تھی۔ تو وہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ تمہاری دادی کی بڑی نظر ہے، ان کو وہ چیزیں بھی جو عام انسان کو نہیں آتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاندان میں کسی میں تھوڑی سی کوالٹی، میرے ابو میں بھی تھی روحانیت، لیکن مجھ میں اللہ کی طرف سے یہ چیز قدرتی طور پہ، میں تو خیر نالائق ہوں، بالکل ویسی نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں پہلے، مطلب ایک بار تمہیں واقعہ بتاؤں، میں ابھی یہ میرے اسکول لائف کی ٹائم کی بات ہے، ہمارے نا کینٹ میں گھر تھا اور وہ بھی بہت پرانا بنا ہوا، اس کا ایک جس کو ہم بیٹھک کہتے ہیں اور آج ڈرائنگ روم کہتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں وہ بیٹھک جو بنی ہوتی ہے نا، وہاں پہ میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، دروازہ کھول کر جا نماز پہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ نا ایک باریش بزرگ دیکھے ہیں میں نے، جنہوں نے چوغا پہنا، وہ بھی اسی طرح، لیکن تھوڑے سے ہوا میں موکل تھے، ہوا میں جیسے ہوتا نا آپ تھوڑے سے، اور انہوں نے بھی بہت ہی نورانی چہرہ اور اتنی باریش داڑھی۔ میں نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیرا، اور میں نے سلام پھرتے ایسے دیکھا نا کہ یہ کون، ایسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔